اس میں بیٹا اگر ہم دیکھیں آگے تو کیا ہے، پروفیسر اے سی پیکو کے مطابق قومی آمدنی قوم کی مادی دولت کے اس حصے پہ مشتمل ہوتی ہے جس کی زر کی مدد سے ماپا جا سکے، یعنی پیمائش کی جا سکتی ہے، اور نیز بیرونی ممالک سے حاصل شدہ آمدنی بھی شامل ہے۔ یعنی اس میں اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ہم کیا کر سکتے ہیں زر کی صورت میں ماپ سکتے ہیں، دولت کو، روپے پیسے، اس کو ہم کیا قومی آمدنی کہلائیں گے۔ پروفیسر ایکلے کے مطابق کسی فرد کی آمدنی سے مراد وہ کمائی جو اسے اپنی یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کی وجہ سے حاصل ہو، اس لیے قومی آمدنی قوم کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہے۔ تو بیٹا ایکلے کے مطابق جو تعریف ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اس میں بیٹا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک فرد کی بات کرتے ہیں۔ جب مثال کے طور پہ میں ہوں، میری جو آمدنی ہے ایک سال کے دوران، ایک تو میری تنخواہ ہے جو میں محنت کرتا ہوں، پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو، اس سے ایک اگر میری کوئی جائیداد ہے، مثال زرعی زمین ہے، میرے کوئی مکان ہے جو میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، کوئی گاڑی ہے رینٹ پہ، یا اور کوئی بزنس ہے، تو یہ کیا ہے میری جائیداد کی پیداواری خدمات سے مجھے اپنی آمدنی، ان کو اگر ہم جمع کر لیں، جو میں اپنی محنت سے یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کی وجہ سے جو حاصل کر رہا ہوں، وہ کیا ایک شخص کی آمدنی۔ تو اسی طرح وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ملک کے تمام افراد کی آمدنی کو جمع کر لیں تو کیا ہوگا، وہ جناب صاحب قومی آمدنی کہلائے گی۔ تو لب لباب ہم سادہ الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، کسی ملک کی قومی آمدنی ایک خاص عرصہ وقت میں اپنے ملک کے دستیاب ذرائع کو استعمال میں لا کر اشیاء اور خدمات کی جتنی مقدار پیدا کرتے ہیں اسے قومی آمدنی کہتے ہیں، اور عام طور پر یہ عرصہ ایک سال کا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیٹا آگے مختلف تصورات ہیں، وہ کون سے ہیں، خام قومی پیداوار یا مرکب پیداوار، اس کو ہم گراس نیشنل پروڈکشن یا شارٹ کٹ GNP بھی کہتے ہیں۔ خالص قومی پیداوار NNP نیٹ نیشنل پروڈکشن، خام ملکی پیداوار GDP گراس ڈومیسٹک پروڈکشن، قومی آمدنی نیشنل انکم، شخصی آمدنی PI پرسنل انکم، قابل تصرف شخصی آمدنی DPI پرسنل ڈسپوزیبل پرسنل انکم، فیکس آمدنی پر کیپٹل انکم یا PCI۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹا کہ ہمارے ہاں کہ خالص قومی پیداوار کے خالص قومی پیداوار سے مراد بیٹا خام قومی پیداوار سے مراد کیا ہے کہ ایک خاص عرصے میں کسی ملک کے شہریوں کی طرف سے پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کی منڈی کی قیمتوں کے پیش نظر بہاؤ کو خام قومی پیداوار کہتے ہیں۔ تو بیٹا دیکھیں یہ وہی تقریباً تعریف ہے جو ہم نے قومی آمدنی میں کی کہ آپ کے ایک خاص عرصہ وقت سب سے پہلے یعنی ایک سال کے دوران، تو ایک سال میں کسی ملک کے شہریوں کی طرف سے پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کی جو منڈی کے قیمتوں کے پیش نظر بہاؤ ہے، یعنی ایک سال میں جو ان کی قیمتیں آتی ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے تو ان کو جمع کیا جائے تو اس کو ہم کیا خام قومی پیداوار کا نام دیتے ہیں۔ تو قومی آمدنی میں کون کون سے شعبے ہیں، اس میں جناب صاحب زرعی شعبہ ہمارے پاس ہے جس میں ہم چاول، کپاس، گندم، پھل وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ اسی طرح صنعتی شعبہ ہے، اس میں کیا ہے کپڑا ہے، چینی ہے، سیمنٹ ہے اور دیگر مصنوعات ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں خدمات سر انجام دینے والے ادارے ہیں، بینک ہیں، بیمہ پالیسی ہیں، استاد ہیں، وکیل، ان سب کو ہم نے کیا ہے ان سب کو شامل کرنا ہے اور ان کی زرعی آمدنی کو لینا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے بیٹا، دیکھیں آپ استاد کو اور وکیل کو نہیں جمع کر سکتے، بعض چیزیں ملی میٹر میں، بعض کلو گرام میں، بعض کا پیمانہ میٹر ہے، بعض کا لیٹر ہے، تو یہ جمع کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ان کی زرعی مالیت، یعنی ایک استاد نے سال میں کتنی تنخواہ لی، ایک سال میں ہم نے کتنے چاول پیدا کیے ان کی مالیت کیا ہے، کتنا میٹر کپڑا پیدا کیا اس کی مالیت کیا ہے۔ تو اسی طرح کمپنیز کے منافع جات کتنے روپے میں ان کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے ہاں پر کیا ہے اس کو خام قومی پیداوار کا نام دیا۔ تو خام قومی پیداوار اور خام ملک کی پیداوار میں تھوڑا سا فرق ہے بیٹا، ہم آگے یہ پڑھیں گے بھی صحیح کہ خام تو GNP ہے کیا، تو GNP ہمارے ہیں C + IG + G + X - F
प्लस NFI। तो C से मुराद बेटा यहाँ पर सर्फ है, I से मुराद आपकी इन्वेस्टमेंट है, G से मुराद गवर्नमेंट के अखराजात हैं, X माइनस है यानी दरामदाद और बरामदाद का फ़र्क, जमा NFI से मुराद क्या है, खालिस बैरूनी आमदनी। तो जब आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो बेटा हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई गलती ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ बातों को मद्देनज़र रखते हैं। सबसे पहले हमने एक साल के दौरान जो चीज़ें पैदा हैं उनकी मालियत लेनी है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का जो माली साल है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले साल 30 जून को ख़त्म होता है। मिसाल के तौर पे अब जो बजट पेश हुआ है 1 जुलाई 2020 से लागू होगा और 30 जून 2021 को ख़त्म। इस अरसे के दौरान जितनी भी चीज़ें पैदा हुई उनकी मालियत ली जाएगी, ना इनसे पहले ना उसके इन तारीख के बाद में जो चीज़ें पैदा होंगी उसकी मालियत नहीं लेगी। दूसरा, चीज़ों की दोहरी गिनती नहीं होगी। बेटा देखें, बाद चीज़ें एक ही चीज़ होती है, उसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। मिसाल के तौर पे आप कपास ले लें, कपास में क्या है, कपास से आप सबसे पहले पुट्टी होती है, फिर कपास बनती है, फिर क्या होता है, रुई बनती है, फिर धागा, फिर कपड़ा और फिर लिबास। अब बज़ाहिर तो ये मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन ये एक ही चीज़ की मुख्तलिफ हालतें हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी हालत में जो चीज़ होगी उसको उसकी कीमत लेंगे, उससे पहले जो चीज़ें वो उनकी कीमत नहीं लेंगे। अगर हम उनको भी जमा कर लेंगे तो वो दोबारा दोहरी गिनती हो जाएगी, जिससे हमारा जवाब दुरुस्त है। दूसरा, ज़ेर मईशत ज़मीन मईशत यानी खुद नजायज़ गैर कानूनी स्मगलिंग, मंशियात, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, रिश्वतखोरी या ऐसे गैर अखलाकी काम जो बना है उनसे जो आमदनी कमाई जाती है उसको हम क्या कौमी आमदनी में शामिल नहीं करेंगे।